السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف وبرکاتہ. حالک یا استاذی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نعم یا استاذی. نعم سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالکم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت یا استاذی؟ الحمد للہ بخیر والحمد للہ. اليوم يوم الخميس وكما وعدتكم أمس بأننا اليوم سنبدأ الوحدة الرابعة وعنوانها الحياة اليومية. الحياة اليومية. وما معنى الحياة اليومية؟ ما معنى الحياة اليومية؟ daily life. daily life. daily life. وماذا تكون هذه التركيب؟ الصفة والموصوف. الصفة والموصوف. وما هو الاسم الآخر لهذا المصطلح؟ أي اسم آخر للموصوف والصفة؟ ما هو الاسم الآخر؟ another name. الاسم الآخر للموصوف والصفة. النعت والمنعوت. النعت والمنعوت. منعوت. النعت والمنعوت. أحسنتم. وأعتقد أنكم تلاحظون بولے تو آپ غور کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ملاحظہ فرمانا، جی. اسی سے ہے تلاحظون. تلاحظون کا مطلب آپ تمام دیکھ رہے ہو. اعتقدو کا مطلب ہوتا ہے آئی گیس. ٹھیک ہے، اعتقدو انکم تلاحظون کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو. المماثلہ ایک منٹ. السلام علیکم. عفوا. وعلیکم السلام. کلو خیر یا استاذی. الحمد لله الحمد لله. لقد سقط ابني من السلالم لكن هو بخير الحمد لله. على كل حال أعتقد أنكم تلاحظون المماثلة بين هاتين الكلمتين. هل تجدون أي ملاحظات؟ نعم. ما هي المماثلة؟ بوجوه المشابه بينهما ما هي؟ المعرفة. كلاهما معرفة كلاهما معرفة وكلاهما في حالة الرفع وكلاهما الإفراد وكلاهما في حالة الإفراد. في حالة الإفراد وكلاهما للتذكير. للتأنيث ليس للتذكير. للتأنيث. عفوا للتأنيث. للتأنيث. نعم. فالحمد لله. وأننا عرفنا كذلك من دروسنا السابقة كيف تصرف الفعل المضارع. نعم يا أستاذ.
كيف تصرف الفعل المضارع. فمثلا نقول يذهب، يذهب، يذهبان، يذهبان، يذهبون، تذهب، تذهبان، يذهبن، تذهب، تذهبان، تذهبون، تذهبين، تذهبان، تذهبن، أذهب، نذهب. چلیے اب یہاں سے ہم انشاءاللہ کل ایک چیز پہ ہم ختم کرے تھے. اگر میں یہ تھوڑا سا پیچھے کروں تو میں آپ کو جو ہے کل یہ لفظ پہ میں اینڈ کرا تھا آپ کو. سین لگا کے. تو یہ سین کیا کام دیتا بولا میں؟ سین جو ہے کسی بھی ورڈ کو، فعل مضارع کو وہ فیوچر کے معنی میں کر دیتا. اب اگر کسی مضارع پہ اگر سین لگ گیا تو آپ اس کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس میں اب ہو رہا ہے ویسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ سین جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے کام کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے جو بہت جلد ہونے والا ہے، بہت زیادہ دور کا کام نہیں ہے. اوکے. جیسے قرآن میں ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ٹھیک ہے. اب میرے کو آپ کوئی بولیے کہ ظلموا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہم پڑھے نا ماضی میں پڑھے، تو ماضی میں کون سا صیغہ ہے یہ ظلموا؟ تھرڈ پرسن میل آل. تھرڈ پرسن میل پلورل کے لیے. بہت اچھا، بہت Plural کے شکریہ. ظلما، ظلما، ظلموا. ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا دیکھیے، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وہ جو علم عنقریب علم رکھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، نہیں، وہ الذین ظلموا، جو ظلم کیے، جو ظلم کیے. سَيَعْلَمُوا وہ جان جائیں گے وہ جان بہت جائیں گے. جلد، بہت جلد. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. بہت جلد وہ جان جائیں گے جو ظلم کیے، جو ظلم کیے. بہت جلد جو لوگ ظلم کیے وہ لوگ جان جائیں گے. کیا جانیں گے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ٹھیک ہے. تو منقلب کہتے ہیں مطلب جو ہے ڈیسٹنی، پلیس، پلٹنے کی جگہ. تو ایا کا مطلب ہے وچ، اور انقلب ینقلبو کا مطلب جانا، پلٹنا. تو اب ترجمہ کیجئے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ جہاں يَنْقَلِبُونَ. اس جگہ پہ جہاں وہ پلٹنے والے ہیں. پورا ترجمہ کوئی کیجئے، کوئی کر سکتے. وہ عنقریب جان جائیں گے وہ جو ظلم کیے جہاں وہ پلٹنے والے ہیں. نہیں، جہاں نہیں، اَيَّ مُنْقَلَبٍ، کس اس جگہ، جگہ، کس جگہ، کس جگہ وہ پلٹنے والے ہیں، کس جگہ وہ جانے والے ہیں. یہ جو ہے ترجمہ ہے، یہ جو میں آپ کو آیت دیا وہ جو ہے سورہ شورا کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ہم یہ پڑھے دیکھیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ٹھیک ہے. منقلب کس کو کہتے ہیں؟ ریٹرن، ریٹرن کی جگہ. تو ترجمہ کیا ہے؟ The wrongdoers will come to know what evil and they will meet. What evil and they will meet. کہ ان کی آماجگاہ کیا بننے والی ہے وہ لوگ بہت جلد جان جائیں گے. اسی طرح قرآن میں بہت ساری جگہ پہ سین کا استعمال ہوا ہے. جیسے کل ہم جو ہے آپ کو بولے تھے دوسرے پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ يقول السفهاء من الناس ما سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. تو سفہا کس کو کہتے بولا میں؟ جی، فولش فولش، ایڈیٹ، اور جس کو عقل نہیں رہتی اس کو کہتے ہیں. اس کا سنگولر آتا ہے سفیہن. ٹھیک ہے. سر یہ کون سی سورہ کا ہے بولے سیعلم الذین ظلموا؟
یہ سورہ شورا کا ہے، سيقول سورۃ الشعراء اور پارے 19 اور یہ 227 آیت نمبر ہے سورۃ الشعراء. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں جو فولش یا بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، آئندہ کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، سیقول کیونکہ سین آ رہا ہے. تین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی میں آپ کو بولنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی مضارع پہ جس پہ بھی سین آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا فیوچر میں. یذہبو کا ہم ترجمہ کریں گے وہ جا رہا ہے، وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یذہبو یذہبو وہ جا جا رہا رہا ہے یا جاتا ہے یا جائے گا، اتنی پاسبلٹیز ہے. لیکن اگر اسی پہ میں سین لگا دوں اور میں کہوں سیذہب، یذہبو وہ بہت جلد جانے والا ہے. وہ جانے والا ہے، وہ جائے گا، بس اتنا. آپ قریب عنقریب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھنا اس کو خالی. نعم. ٹھیک ہے، ہی ول گو. اب ہی از گوئنگ ہم اس میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اوکے، سیذہب. اسی طرح جو ہے میں کہوں سیسمع، اچھا وہ سن رہا He will listen. he will will listen. سنے گا. وہ سن رہا ہے نہیں، وہ وہ سنے گا. سنے گا. سنے گا. Nega. he اسی طرح میں بولا کہ سیخرج، وہ باہر نکلے گا. باہر نکلے گا. یغادرو کا مطلب ہوتا ہے ڈپارچر. ٹھیک ہے، یغادرو کا مطلب ڈپارچر ہوتا ہے. اس کا فیمیل آتا ہے تغادرو، برابر نا. نعم. اس کا جو ہے میں اغادرو حمزہ سے. ہم سب بولے تو کیسا بولیں گے؟ تغادر. Nugadiru. تغادرو. ٹھیک ہے، تو اب میں بولوں گا تغادرو الطائرۃ. ٹھیک ہے، ستغادر الطائرۃ مطلب وہ عورت ڈپارٹ ہوگی پلین میں، طائرۃ سوری طائرہ مطلب ایئرپلین. ایروپلین میں ڈپارٹ ہوگی. وہ عورت نہیں، ایروپلین خود فلائٹ کو کہتے ہیں الطائرہ. ستغادر الطائرہ بہت جلد فلائٹ ٹیک آف کرنے والی ہے. کرنے والی ہے. کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، بہت جلد، ابھی نہیں، ابھی ہو رہا سو فیل نہیں ہے یہ، بلکہ قریب میں ہوگا. سوغادرو ایک بار بتا دوں غادرو کیا ہے؟ یغادرو کا مطلب پلیس چھوڑنا اور ڈپارچر کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ستغادر الطائرہ، تو مطلب جو ہے پلین جائے گا. پلین جانے والی. اچھا جانے والی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جانے والی ہے، مطلب آپ ہر وہ چیز کہہ سکتے ہیں جو نیئر فیوچر کو بتلائے. اب نیئر فیوچر کو آپ اردو میں کیسا بتلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سارے ورڈ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں ان قریب، بہت جلد. بہت جلد. ٹھیک ہے، جلد ہی. یہ سارے ورڈ ہے، اور بھی بہت سارے ورڈ ہے. تو کوئی بھی ورڈ آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں جب آپ سین کا ورڈ دیکھیں اور اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو. مفہوم؟ فہم تم؟ فہمنا. فهمنا. والآن نتحول إلى الكتاب ونرى ما فيها الرابعة. اس میں جو مشکل الفاظ ہے المفردات الصعبة، سأقول لكم المفردات الصعبة أولا. سأقول لكم المفردات الصعبة أولا. سب سے پہلے یہ لفظ ہے، دیکھیے بیدار. وہ بیدار ہوتی ہے، وہ بیدار ہوتی ہے، یا تم آپ بیدار بیدار ہوتے ہوتے ہیں. ہیں. اس کا ماضی آتا ہے استيقظ. ٹھیک ہے، اب سیکوینس وہی رہے گا، استيقظ، استيقظا، استيقظوا، استيقظت، استيقظتا، استيقظنا. اس کے بعد بولیے استيقظت، استيقظتما، استيقظتم.
इस्तैक़ज़ती, استيقظتما استيقظتن استيقظت استيقظنا ख़ज़ना, ठीक है, ये माजी हो गया। इसका मुज़ारे आता है यस्तैक़िज़ु, वो बेदार होता है या होएगा। वो बेदार होता है या होगा। वो औरत बेदार होती है या होगी? तस्तयक़िज़ु तस्तयक़िज़ु अगर हम इसके आगे सीन लगा दें सयस्तयक़िज़ु, तो ये मतलब वो बहुत जल्द बेदार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप बेदार होते हैं मर्द के लिए मैं कह रहा हूँ तो क्या बोलूंगा मैं? सेम, तस्तयक़िज़ु तस्तयक़िज़ु। मैं बेदार होता हूँ, कैसा बोलूंगा मैं? तस्तयक़िज़ु अस्तयक़िज़ु। हम सब बेकार होते हैं समझ में आ गया ना आपको? और हम सब बेदार होते हैं मुस्तयक़िज़ु। और अगर जो है फीमेल है तो हम क्या करेंगे, ये ज़ा पे जो पेश है ना, उसके बाद उसके पर जेर लगा देंगे और या नून लगा देंगे। तस्तयक़िज़ीना समझ में आया? नाम फहिमतु तस्तयक़िज़ीना, ठीक है। और अगर मेरे को जो है थर्ड पर्सन में जो है फीमेल के लिए बोलना है तो यस्तयक़िज़ना, और सेकेंड पर्सन में बोलना है तो या को हटाइए, ता लगा दीजिए, ये वाला तस्तयक़िज़ना, ठीक है, सिंपल। मैं या को हटाऊंगा और ता लगा दूंगा, देखिए ये लग गया। आप सब औरतें बेदार होती हैं या होंगी? आप सब औरतें बेदार होती हैं, वो सब औरतें बेदार होती है, हम बेदार होते हैं, मैं बेदार होता हूँ, तू एक औरत बेदार होती है, तू एक मर्द बेदार होता है, वो एक औरत बेदार होती है, वो एक मर्द बेदार होता है। He wakes up, she wakes up, you wake up, you female wake up, I wake up, we wake up, they all female wake up, you all female wake up. Simple. Clear है यहाँ तक? नाम नाम दादी। उसके बाद और एक जो आपको फेल आने वाला है वो है उसल्ली, युसल्ली। युसल्ली का मतलब है नमाज पढ़ना। वो नमाज पढ़ रहा है। वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। ये फर्क है, देखिए मीम अगर आया तो आप कहना, मीम आया तो मुसल्ला खबर के साथ, ठीक है। अरबी में मीम जो हम पे भी आता है वो जगह पर दलालत करता है, जैसे मस्जिद सजदा करने की जगह, ठीक है, मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह। इसी तरह खाने को क्या बोलते हैं अपन? तनावुले, तनावुले, शादियों के मौके पे आता है ताम कहते हैं। तो इसी से अरबी में जो है बना है मीम लगा के मतलब मताम का मतलब क्या होता? खाने की जगह, रेस्टोरेंट को कहते हैं। इसी तरह जो है बहुत सारे वर्ड है, जैसे मुस्तशफा, शिफा मतलब शिफा की जगह, मुस्तशफा हॉस्पिटल। लेकिन मीम आया ना तो मतलब ये किससे है? ये शीन फाया से। शीन फाया का मतलब क्या होता है? क्योर होने की जगह, हॉस्पिटल, क्लिनिक। क्या क्योर होने की जगह, क्या? अच्छा क्योर, अच्छा क्योर। हाँ। इसी तरह मौलिद हम कहते हैं, देखिए तो हॉस्पिटल लिख सकते सर उसको? मौलिद मौलिद का मतलब होता है पैदा होना, बर्थ प्लेस। ठीक है। मैं आपसे पूछा कि अईना मौलिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रम, इसी तरह जो है हम कहेंगे मशहद, शहीद होने की जगह। शहीद होने की जगह को नहीं बोलते, वो भी कहते हैं, शहीद होने की जगह को भी कहते हैं। दूसरा जो है जहां पर जो है देखा जा सकता है उसको कहते हैं मशहद, सीन को कहते हैं, ठीक है। मंजर को कहते हैं मंजर,
کیونکہ ہم آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے، اسی لیے اس کو مشہد. شہید گاہ کو بھی، شہادت گاہ کو بھی کہتے ہیں، ایران میں اس کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے دیکھیے مقام، رہنے کی جگہ، قوم کھڑے ٹھہرنے ہونے کی کی جگہ. جگہ، ٹھیک ہے، ٹھہرنے کھڑے کی ہونے کی جگہ. کھڑے اور ہونے اسی کی طرح اسی طرح کہتے ہیں منزل، نازل ہونے کی جگہ، اترنے کی جگہ. اترنے کی جگہ. جہاں پہ آپ جو ہے کیمپ لگاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منزل. قرآن میں جو ہے کتنی منزلیں ہیں؟ 7. کئی کو اچھا قرآن کی منزلیں کیا ہے معلوم؟ مطلب اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لا اور یہ منزل کہاں سے آئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا یہ منزل منزل لکھو بول کے؟ نہیں نہیں پتہ. پھر کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے تو آپ سے کیا بولتے ہیں؟ لوگوں نے دعائیں اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دی ہیں. دعائیں نہیں، وہ منزل الگ ہے، وہ منزل الگ. تراوی سے نہیں، وہ منزل الگ ہے. جو آپ بول رہے ہیں دعائیں جو ہے وہ تو ایک کتاب ملتی ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں ہم. قرآن میں جو ہے آپ یہ کہہ لیے کہ 7 اسٹیشنز ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے تو پھر سورہ انعام کے پاس ختم ہوتا ہے، سورہ مائدہ پہ ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے ایک منزل شروع ہوتی ہے تو پھر ایک جاتا ہے، پھر ایک منزل، ایسے 7 منازل ہیں. تو یہ کیا ہے معلوم؟ یہ جو ہے حضرت عثمان غنی قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن مجید کمپلیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اب وہ روزانہ جتنی مرضی میں آیا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کو تقسیم کر لیے تھے، اور وہ ان کی جو تقسیم ہے وہ کہلاتی ہے منزل. پھر بعد میں کیا ہوا، دوسرے صحابہ بھی اس کو فالو کرے. ٹھیک ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایڈ کرے سو نہیں ہے، بلکہ صحابہ اپنی اپنی جو ہے سہولت سے قرآن و مجید کو کیا کہہ رہے تھے، روزانہ کتنا پڑھنا ہے وہ تقسیم کر لیے تھے. پھر بعد میں جب قرآن جو ہے عجمیوں کے پاس، ہمارے پاس آیا تو ہمارے کو اور دشواری ہوئی، تو لوگ ہماری سہولت کے لیے کیا کرے، قرآن کو جو ہے ایک ایک پارے میں تقسیم کرے. تو یہ جو پارہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ الف لام میم پہلا پارہ، سیقول الصفہاء دوسرا پارہ، ایسا نہیں تھا. بلکہ لوگ کیا کرے، پڑھنے والوں کو سہولت ہونا، ریفرنس کے لیے سہولت ہونا، اس کے لیے کیا کرے، قرآن کو جو ہے ایسا ایسا تقسیم کرے. تو کیونکہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، باہر جو ہے وہ تقسیم ہوئی سو ہے، اور وہ ہمارے پاس اب تک چل رہی ہے. اوکے چلیے اب پھر ہم جو ہے نرجع الی الوحدہ. الرابعہ. ایک ورڈ ہے دیکھیے، تنامو. سعودی عربیہ. تنامو، تنامو کا مطلب ہوتا ہے تو سوتا ہے. اب میں سوتا ہوں کیسا بولیں گے؟ انامو. انامو. ہم سوتے ہیں کیسا بولیں گے؟ ننامو. ننامو. تنامو. اچھا وہ عورت سوتی ہے کیسا بولیں گے؟ تنامو. تنامو. نہیں ہاں وہ عورت، تو عورت سوتی ہے کیسا بولیں گے؟ تو ایک عورت. تنامینا. ہاں؟ تنامینا. تنامینا. احسن. مینا. مین. نہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے فیل ہو گیا. اس کے بعد پھر یذہبو ہے. یذہبو کا جلدی جلدی بولیے کیا ہوتا؟ یذہبو یذہبا. يذهبوا يذهبان يذهبون تذهبون تذهبوا تذهبان تذهبان يذهبون نا. تذهبوا تذهبان تذهبون يذهبن تذهبان يذهبن تذهبانی تذهبان تذهبون تذهبون تذهبين 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 تذهبان تذهبن أذهبون نذهب. اب جو ہے اب آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوں گی. کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. پڑھنا شروع مت کیجیے، ہاتھ اٹھائیے، میں اس کے بعد بولوں گا. مساعدہ مانا ہیلپ.
ما معنی المساعدہ؟ مساعدہ معنی ہیلپ. ہاں سیدہ رقیہ. چلیے پہلے اردو میں رقیہ آپ پڑھیے, اس کے بعد جی پھر دوسروں سے سن لیتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ہے مسکان, رقیہ کے بعد. پڑھی. السلام علیکم یا استاذ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تفضل. سر مجھے دکھ نہیں رہا, طارق سے دکھ رہا ہے. اچھا ایک منٹ, یہاں سے الوحدۃ الرابع, fourth unit. رابعۃ. رابعۃ, fourth unit. العرض, presentation. الحوار الاول, first conversation. انظر واستمع واعد, دیکھیں, غور سے سنیں اور ریپیٹ کریں. طارق, متى تستيقظ, آپ کب اٹھے؟ نہیں, طاہر, کب اٹھے ماضی میں ہو گیا. آپ اٹھیں گے. اٹھیں گے مضارع میں ہو گیا تو کل کی بات ہو رہی. یہاں پہ عادت کی بات ہو رہی. عادت کیا ہوتی؟ اچھا, کوئی آپ کب اٹھتے ہیں؟ احسن, آپ کب اٹھتے ہیں؟ اٹھتے ہیں. طاہر, استيقظ عند الفجر, میں فجر کے قریب اٹھتا ہوں یا پاس اٹھتا ہوں. طارق, أين تصلي الفجر, آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ طاہر, أصلي الفجر في المسجد. آپ کی آواز بریک ہو رہی. آپ کی آواز بریک ہو رہی. آواز بریک ہو رہی. جی جی عفوا, unmute ہو گیا. اب طارق, نماز کے بعد نہیں, آپ کی کب آواز اٹھتے بریک ہیں؟ ہو رہی ہے ابھی. ایک پھر سے نماز کے پڑھیے. بعد ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد پڑھیے, میں کسی اور کو بولتا ہوں. مسکان انمیوٹ اگر ہیں تو آپ پڑھیے. یس سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہیں سے پڑھے سر. جی ہاں. طارق, متى تستيقظ, آپ کب اٹھتے ہیں؟ طارق, طاہر, استيقظ عند الفجر. استيقظ عن, جی سر, استيقظ من الفجر. نہیں دیکھیے اچھا. عند الفجر. I wake up. آئندہ کا مطلب ہوتا ہے وقت کے پاس. at فجر. ایٹ فجر. at فجر. طارق, أين تصلي الفجر. فجری نہیں, آپ فجر تصلی فعل ہے, انتا اس میں فاعل ہے, تو اس کے بعد جو بھی رہے گا وہ مفعول رہے گا. جی سر. أين تصلي الفجر. Where do you pray فجر. طاهر, أصلي الفجر في المسجد. I pray فجر in the masjid. طارق, هل تنام بعد الصلاة. Do you sleep after praying. طارق, لا أنام بعد الصلاة. No, I do not sleep after فجر, after صلاة. طارق, ماذا تفعل بعد الصلاة. What do you do after salah, after pray. طارق, أقرأ القرآن. I read the Quran. طارق, متى تذهب إلى المدرسة. When do you and
And when do you go to madrasa, school? طارق أذهب الساعة السابعة سابعة نہیں اذهبو سابعة جی سر سوری بولیے پھر سے أذهب الساعة السابعة أذهب الساعة سابعة ملا کے بولیے اس کو، دیکھیے تے کو سین سے ملائیے، الساعة السابعة جی سر أذهب السابعة السابعة نہیں نہیں سوری أذهب الساعة السابعة احسن I go at 7 o'clock. احسن احسن طارق هل تذهب بالسيارة؟ Do you go by بولیں سر ہاں بائی by car. کار طارق لا أذهب بالحافلة. حافلة ما معنی اسکول کے اس میں دیکھیے کیا ہو سکتا، کار نہیں سائیکل سائیکل اور آٹو باہر نہیں رہتا نا آٹو، کیا رہتی بولیے اسکول کی بس. بس جی سر حافلہ کا مطلب اسکول کی بس ہاں اسکول کی بس نہیں، بس خالی، چاہے جی وہ اسکول کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو. جی سر الحافلہ معنی ہوں بس. بس لا اذهب بالحافلة no I go by bus بھائی بس چلیے اس کے بعد بھی پڑھیے الحوار الثانی. الحوار الثاني الأم هذا يوم العطلة. عطلہ کا مطلب ہوتا ہے ہالیڈے، چھٹی. یہ تعطیل کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. جی سر الأب هذا يوم العمل. یہ ورک کا دن ہے، کام کا دن. مطلب یہ ورکنگ ڈے ہے، وہ کیا ہے ویک ڈے ہے، سوری ویکینڈ ہے، ہالیڈے ہے. جی سر یہ کام کا دن ہے. الأب ماذا تستفعل یا طه. تفعلو تھا اس پہ سین آیا، ستفعلو. ستفعل یا طه. یا طه کا مطلب کیا ہوتا؟ یا طه نام ہے نا یہ سر، نام ہے لیکن ہم اے طه. اور دوسرا جو ہے یا یہ کل ہم پڑھے تھے کہ کل ہم کیا پڑھے تھے کہ آپ کو ماضی کو اگر نفی میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس سے پہلے ما لگائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے دراسا اس نے پڑھا، لیکن اس کو میں ما لگا دیا تو مطلب کیا ہو جاتا، نے نہیں پڑھا، میں وہ نہیں پڑھا. وہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یدرسو وہ پڑھ رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے کو میں لا لگاؤں گا، یدرس وہ نہیں پڑھ رہا ہے. وہ نہیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، لا یعلم ہم کل پڑھے تھے، وہ نہیں جان رہا ہے یا نہیں جانتا ہے، لا یعلم. اب جو ہے اگر آپ کو سوال کرنا ہے ماضی اور مضارع سے تو آپ ماں نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر ماں لگائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ماں نفی کا ہے یا پھر جو ہے آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے کیا کرتے، ماں کے ساتھ زال الف زبر زا یہ ایڈ کر دیتے. ٹھیک ہے، یہ پلس ورب، ماذا پلس ورب آپ سوال پوچھیں گے. میں جیسے کہا ماذا اکلتا، کیا آپ کھائے، کیا میں کھایا، کیا کیا آپ میں نہیں واٹ ڈیڈ یو ایٹ، ڈڈ ایٹ. ٹھیک ہے، آپ کیا کھائے. ماذا قرأت، آپ کیا پڑھے، آپ کیا پڑھے، آپ کیا پڑھے، ماذا فہمت، آپ کیا آپ سمجھے، کیا سمجھے، آپ کیا سمجھے. ماذا قلت، آپ کیا بولے. آپ کیا بولے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ماذا جو ہے مضارع پہ بھی آئے گا، ماذا یفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. واٹ ڈز ڈوئنگ، ڈو. واٹ ڈز ہی ڈو.
یا ہم کہہ سکتے ہیں واٹ از ہی ڈوئنگ، یہ بھی چلتا ہے. واٹ از What is he doing? یہ بھی چلتا ہے، دونوں بھی معنی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ماضا کے ساتھ سین لگ گیا، فعل پہ سین لگ گیا، تو جب کیا کریں گے آپ؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ وہ کیا کیا کرے گا؟ کرے گا؟ کرے گا. ٹھیک ہے، Okay. مستقبل. واٹ ول We will do. ہی ڈو. سمجھ میں آیا؟ نعم. سا لگے گا، سا جس پہ بھی لگے گا سین زبر، وہ جو ہے مضارع فیوچر کے معنی میں اس کو خاص کر دے گا. اب آپ اس سے جو ہے حاضر کا معنی نہیں لے سکتے، اب کا معنی نہیں لے سکتے آپ. ابھی ٹھیک، ہوا نہیں اور نہ وہ ہونے والا ہے. ہونے والا ہے، ہو رہا ہے نہیں، ہونے والا جو ہے. اس کے بعد اب اس میں اور ایک ورڈ آ رہا ہے، دیکھیے، کنسا یکنیسو. آپ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں نہیں نہیں رہتا ہے؟ نہیں نہیں، کنسا یکنسو، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ نصر ینصرو کی فیملی سے ہے. جی. اس کا جو ہے سائن کیا ہے نصر ینصرو کا؟ نون. 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 ٹھیک ہے، تو کنسا کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا، جھاڑو دینا. یکنسو کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ وہ جھاڑو دے وہ رہا ہے. جھاڑو دے رہا ہے. میں جھاڑو دے رہا ہوں. اکنسو. اکنوسو، ہم جھاڑو دے رہے ہیں. نکنسو. آپ اکنوسو، جھاڑو دیکھ رہے ہیں تکنسو. اکنوسو. اچھا، لیڈی؟ تکنسو تکنسینا. تکنسینا تکنوسین. اور اگر آپ سارے فیمیل ہیں اور میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں آپ تمام لوگ جھاڑو دے رہے ہیں، بول تو کیا بولیں گے؟ تکنسیننا. تکنسیننا. تکنسنا. نہیں، تکنسنا. 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 ٹھیک ہے، تنصرنا، تنصرنا، تکنسنا. 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 وہ سب عورتیں تو میں کہوں گا یکنسنا، یکنسنا یکنسنا، تکنسنا، یکنسنا، تکنسنا. ٹھیک ہے. اور اگر جمع ہے تو یکنسونا، تکنسونا، میل فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، وہ سب لوگ جھاڑو دے رہے ہیں اور تم سب لوگ جھاڑو دے رہے ہو. اوکے. نام. نام استاد. اور اس کے بعد ہوتا ہے غسل یغسلو. یہ کون سی فیملی سے ہو سکتا ہے بولیے؟ ضرب یضرب. احسن. غسل یغسلو کیا مطلب ہو سکتا ہے بولیے اس کا؟ بات ہونا یا واشنگ. واشنگ، واشنگ، واشنگ. واشنگ. ٹھیک ہے، غسل یغسلو یہ جو ہے ضرب یضربو سے ہے. اور اسی طرح اور ایک ورڈ آپ کو آنے والا ہے کوا یکوی. یہ بھی کیا ہے؟ ضرب یضربو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے استری کرنا. ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ٹو آئرن. کوا یکوی کا مطلب استری کرنا. اب تکوی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ استری کر رہی ہے. اکوی میں استری کر رہا ہوں، اکوی ہم سب استری کر رہے ہیں. تکوینا تو استری، تو عورت استری. اور اس طریقے سے کر رہی ہے. چلیے، اس کے بعد جو ہے اب جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھیے. یہ حوار. چلیے، کون پڑھے تھے؟ مسکان. جی سر. میں سب کو میوٹ کر دیتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیے. یہاں پہ اب پڑھیے آپ. جی سر. بسم اللہ الرحمن. شروع سے پڑھی سر. ہاں، شروع سے. الام هذا یوم العطلتی. ہاں، یہ ہالیڈے کا دن ہے، اور یہ ہالیڈے ہے. ہاں، الابو هذا یوم العملی. یہ ورک ڈے ہے. ہاں. الابو هذا ماذا ستفعل یا طه. ہاں، ستفعل یا طه. ہاں. طه کیا کر رہے ہو؟ نہیں، کیا کر رہے ہو نہیں، سین آ گیا نا، تو مستقبل، فیوچر میں. کیا کرو گے؟
हाँ ताहा, what are you going to do? What will he do? What will you do? What will you do? طه سأكنس غرفة الجلوس. हम्म, ड्राइंग रूम को झाड़ू मारूंगा. मैं साफ करूंगा. मैं साफ करूंगा. हम्म, الأم وماذا ستفعلين يا فاطمة. ए फातिमा आप क्या कर रही हो. क्या नहीं, क्या क्या करोगी. हाँ क्या करोगी, क्यों? क्योंकि सीन आया है. जी जी फ्यूचर का माना. फातिमा सअकनुसु गुरफतन नौमी. मैं बेडरूम को साफ करूंगी. ठीक है. अल उम्मु माज़ा सतफ़अलु या अहमदु. और या ए अहमद आप क्या करोगे. अहमद सअग़सिलुल मलाबिसा. मैं मलाबिस कपड़ों को धोऊंगा. ये क्या है, लिबास की जमा मलाबिस. जी लिबास. अल उम्मु वमाज़ा सतफ़अलीन या लतीफ़तु. ए लतीफ़ा आप क्या करोगी. लतीफ़ा सअक्विल मलाबिसा. मैं आयरन करूंगी कपड़ों को. अल जद्दतु अना सअग़सिलुल अत्बाक़. अतबाक कहते हैं प्लेट्स को. अतबाक कहते हैं प्लेट्स को. जी अतबाक प्लेट्स. मैं दादी कह रही है ये कि मैं प्लेट्स धोंगी. अल जद्दु व अना सअक़रउल कुरआना. दादा कह रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ूंगा. ठीक है, बहुत अच्छा. तो इसमें आपको क्या क्या अल्फाज मालूम है. देखिए पहला लफ्ज आपको मालूम हुआ कनसा यकनुसु झाड़ू देना, गसला यगसिलु वॉश करना, और कवा यकवी आयरन करना, और अल-अतबाक प्लेट्स, अल-अतबाक प्लेट्स, और क्या था इसमें, अल-मलाबिस, अल-मलाबिस कपड़े. ठीक है, अल-मलाबिस कपड़े. तो ये दो हिवार हुए. तीसरा हिवार भी बहुत आसान है. इसमें खाली मेरे को ये बोलिए कि कौन सा लफ्ज आपको मुश्किल हो रहा. ये देखिए मुतअख्खिरन का मतलब होता है देर से. देर से मुतअख्खिरन. देर से उठना. ठीक है. और उशाहिदु, युशाहिदु वो देखता है, नुशाहिदु हम देखते हैं, उशाहिदु मैं देखता हूँ. मैं देखता हूँ. और सहीफतन कहते हैं न्यूज़पेपर को. ठीक है. उसल्ली तुसल्ली तो हम पढ़ लिए. अल मस्जिदुल कबीर जामे मस्जिद. बड़ी मस्जिद. बड़ी मस्जिद बोलते हैं, लेकिन बड़ी मस्जिद को हमारे पास क्या बोलते हैं, जामे मस्जिद. ठीक है. तो ये भी बहुत आसान है. तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तीन जो है आप लोग मंडे जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह, तो ये तीन आप जो है खुद से तर्जमा कर लेना, इसके वर्ड मीनिंग लिख लेना, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कर लेना, इसको याद कर लेना. मुतअख्खिरन का मतलब क्या बताए. मुतअख्खिरन, मुतअख्खिरन मुतअख्खिरन देर से, और ये उसका ऑपोजिट है मुबक्किरन. ठीक है, ये दो ऑपोजिट वर्ड है. मुतअख्खिरन देर से. एक बार बोलिए मेरे साथ, मुतअख्खिरन मुतअख्खिरन देर से, मुबक्किरन जल्दी. जल्दी. मुतअख्खिरन देर से, मुबक्किरन जल्दी. अब इसका तर्जुमा क्या होगा. अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन का मतलब क्या होगा. मैं जल्दी सोता हूँ. उठता हूँ. सॉरी उठता हूँ. मैं जल्दी बेदार होता हूँ. और अस्तयक़िज़ु मुतअख्खिरन मैं देर से उठता हूँ. मैं देर से बेदार होता हूँ. मैं देर से बेदार. मता का मतलब क्या होता है. एक और एक क्वेश्चन वर्ड When. हमको मालूम हुआ, मता When. ठीक है. तो क्वेश्चन वर्ड हमको कितने मालूम हो गए. देखिए एक है मता, आईना,
أين أين أي هل هل من من ما ما ماذا كيف كيف اور ماذا أيو ماذا ماذا ایو أيو تو بول دیے ماذا بھی بول دیے حمزہ زبر آ ٹھیک ہے. تو اب تک اتنے جو ہے کوشچن ورڈز ہم کو معلوم ہوئے اور اب یہ کوشچن ورڈ جو ہے جملے میں پہلے آتا فعل سے پہلے آتا سبجیکٹ سے پہلے آتا اوکے متا یا تستيقظوا انتا متا بولے تو غلط ہو جاتا متا پہلے لانا یہ بائی ڈیفالٹ پہلے آتا اوکے اوکے. تو اچھا اور ایک جو ہے میں ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے ایک حدیث پڑھانا چاہ رہا ہوں. وہ حدیث میں کو یاد کہاں سے آئی بولتے یہاں سے دیکھیے عندہ. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاس. ٹھیک ہے. عند اللہ بولے تو اللہ کے پاس اللہ کے پاس. عندی بولے تو میرے پاس ہاں. میرے پاس عندک بولے تو آپ کے پاس आपके पास عندہو بولے تو اس کے उसके پاس पास بس اس مرد کے پاس. عندہم بولے تو ان سب مردوں کے پاس مردوں सब کے پاس मर्दों के पास عندکم بولے تو آپ تم سب سب مردوں کے پاس تم سب مرد. تو اب میں آپ سے پوچھا آپ لوگوں سے هل عندکم قاموس. قاموس کہتے ہیں ڈکشنری کو. لا 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 تو آپ عندي. جواب کیسا دیں گے لا ما ما عندنا عندي. قاموس لا ما لا عندنا لا عندنا ما میم زبر ما میم الف زبر ما ما عندنا قاموس. اچھا ما عندنا قاموس ہمارے پاس ما عندنا قاموس. قاموس ما عندنا ایک میں جو ہے چھوٹی مختصر سی حدیث ہے وہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میں پڑھاؤں اور اس پہ ہمارا جی پڑھائیے. ہاں میں ابھی شیئر کروں دیکھیے. اچھا سر فرمائیے. یہ سیابکم کا لفظ آیا قرآن شریف میں کپڑوں کے لیے یہاں ملابس ہے دوسرے میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا بڑا ہو جاتا وہ اور اس میں جو ہے ٹائم چلے جاتا. منڈے آپ یاد دلائیے نا. یہ جتنے جو ہے تھوڑا باقی کے سوال ہے یہ وقت اچھا طلب ہوتے تو میرے کو شروع میں کلاس میں بول دیا تو میں بول سکتا ہوں. اچھا ہاں اور ایک چیز یہ آپ کے پاس جو بک ہے اس کی زیروکس کاپی مل جا سکتی میرے کو. میرے سے روز آنا یہ سوال ہوتا میں کیا بول سکتا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ آپ اینا تسکونین انتی اینا تسکونین اینا تسکونین بولیے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں ہاں حیدرآباد. حیدرآباد. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ مہد سے یہ لے لیجئے. مہد شالی بنڈے پہ ہے وہاں سے لے لیجئے. اگر مہد آ سکتے ہیں. مہد نہیں آ سکتے تو اپنے کسی گھر والوں کو بولیے کہ وہ جو ہے اس کا آپ کو پرنٹ لا کے دے. نہیں مہد آ سکتے ہوں میں میرے بھائی کا گھر مغل پورے میں ہے. ہاں آ جائیے لیکن آپ مہد آ رہے ہیں تو شام میں 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان آنا. اچھا 7 to 9 اچھی ہاں بات. 7 to 9 ٹھیک ہے. اور جس کو بھی کتاب ہونا وہ آ سکتے مہد کو. موسٹ ویلکم. یہ سعودی کی بک ہے اچھا ڈیٹ بولیے سیٹرڈے سنڈے بھی آ سکتے کیا؟ سنڈے نہیں آپ جو ہے منڈے ٹو فرائیڈے آئیے. اچھی بات ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے اب یہ حدیث پڑھیں گے ہم. ہاں اس میں دیکھیے پہلے کیا کیا لفظ ہم کو نہیں آتے وہ آپ لوگ بول دینا. ایک بار اس کو کوئی پڑھیے. میں آپ زبر زیر پیشگی اس پہ لکھ دیا ہوں یہاں سے پڑھنا ہے. یہ جو ایک منٹ چلیے. وجاء النبي إلى رجل وهو يبيع متاعه. بس تو اب یہ جو ہے حدیث کے بیچ میں کا ایک حصہ ہے. واؤ کا مطلب کیا پڑھے ہم؟ اور جاء کا مطلب کیا ہوتا؟ آنا. آنا. ٹھیک ہے. وجاء النبی کا مطلب کیا ہوتا؟ وہ آیا نبی کے پاس. نہیں نبی فاعل ہے سبجیکٹ ہے نبی.
अच्छा नबी आए नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहाँ पे आए? इला रजुलिन, में जा रहे हैं दिखाना तो एक आदमी के एक आदमी के पास ये आए। रजुलिन वह हुआ यबीउ, बा यबीउ का मतलब होता है बेचना, मताउन का मतलब होता है गुड्स। अच्छा सामान तिजारत करने के लिए आए। वो नहीं, बेचने के लिए वजा अन्नबी इला रजुलिन, एक आदमी के पास आए, वो आदमी सर क्या टू कर मेनी रहे हैं? पीपल सर बहुआ बहुआ और वो बेचने आया उसका सामान। नहीं, ये जो है हाल बोलते हैं इसको। हुजूर एक आदमी के पास आए जो अपना सामान क्या कर बेच रहा रहा था? है बेच रहा था। बेच रहा था, यबीउ। तो हुजूर क्या करे? फहतज़नहु, हुजूर पीछे से जो है उनको पकड़ लिए। या एक तर्जमा ये है कि हुजूर उनकी आंखों पे, अपन जैसा बोलते हैं ना, आंखों पे उंगली रख के कौन सा खाना, हाथ हाथ में रख के जी जी ठीक है? तो ब्लाइंड फोल्ड करते हाँ, हाँ लाइन कौन इसे खरीदेगा वो वाली बात फहतज़नहु मिन खल्फिही, वो पीछे हुजूर से। क्या करे? उस आदमी को पीछे से पकड़ लिए। अच्छा वर्रजुलु ला युबसिरुहु, और जो आदमी थे वो हुजूर को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो हाँ उनकी पीठ हुजूर की जानिब थी, और हुजूर जी पीछे से आके उनको क्या करे? पकड़े। हम्म, फक़ाला, हम्म, तो वो बोले अरसिलनी, मुझे छोड़ दो। अच्छा मन हादा, ये कौन तो भी है, छोड़ो मेरे को बोल के बोले, जैसा कोई भी आप होता ना पीछे से आए तो फल्तफता इलैही, तो उन्होंने क्या किया? वो आदमी जो है थोड़ा सा पलटे, तो उनको अंदाजा हो गया। फलम्मा आरफा, उनको मालूम हो गया, आरफा अन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पीछे से पकड़े हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो क्या करने लगे? जअला यल्जिकु सदरहु ज़हरहु बिसदरी, तो ज़हर कहते हैं पीठ को, और सद्र कहते हैं चेस्ट को। तो अपनी पीठ को क्या करने लगे? वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाने लगे ताकि हुजूर की बरकत मिले। पहले क्या कर रहे थे? वो छोड़ दो बोल रहे थे, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये कौन है, आने वाले हुजूर है, तो फौरन क्या किया? वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको अपनी जो है पीठ लगा दिए। तो हुजूर क्या फरमाए? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाए मैं यश्तरी हादल अब्दा, मन का मतलब कौन, यश्तरी मतलब खरीदेगा। अच्छा मैं खरीदेगा यश्तरी हादल अब्दा, इस बंदे अब को कहते हैं गुलाम को, स्लेव को। माशाअल्लाह हुजूर क्या करे? मैं यश्तरी हादल अब्दा, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? बाजार में ठहरे हुए है ना, तो बाजार में सामान की बोली लगती, देखिए आइए ये जी फला हाँ सामान इतने में, ये है ये है। तो हुजूर भी क्या करे? उनसे हुजूर को खास ताल्लुक था, तो हुजूर बोले कि मैं यश्तरी हादल अब्दा, इस बंदे को, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था ज़ाहिर। ठीक है? तो उन्होंने बोले कि मतलब वो लोग कितने अच्छे थे, देखिए वो बोले कि तजिदनी या रसूल अल्लाह, मैंने पा लिया नहीं आप पाएंगे, तजिदनी आप मुझे पाएंगे, या रसूल अल्लाह, कासिदन बिल्कुल बेकार, कोई जिसकी अल्लाह कोई कीमत अकबर नहीं है, जिसकी कोई प्राइस नहीं है, मैं बिल्कुल जो है बेकीमत हूँ, आपको मेरे से कोई फायदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह तो हुजूर क्या बोले? क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाए लाकिन्नका, लेकिन, लाकिन ना बोले तो लेकिन, का बोले तो आप। अब मैं जिस वजह से मुझे ये हदीस याद आई, इंदल्लाही, लाकिन्नका इंदल्लाही, अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह के पास क्या है मालूम? लस्ता बिकासिदिन, सुभान अल्लाह ठीक है, ये नफी है, ये कासिदन इन्हों बोले थे मैं बेकार हूँ, लेकिन हुजूर बोले लाकिन्नका इंदल्लाही लस्ता बिकासिदिन, अल्लाह के पास तुम बेकार नहीं है कम कीमत नहीं हो, तुम्हारी प्राइस कम नहीं है। कासिद कहते हैं, कसाद कहते हैं कि कारोबार में जो नुकसान हो जाए। आप कारोबार में होता क्या, मैं एक चीज जो है 100 रुपए में खरीदता हूँ, उसको 150 रुपए में बेचता हूँ, तो मैं एक चीज खरीदा 100 रुपए में और मुझे मिल रहे हैं 50 रुपए में, तो मुझे क्या हो जाता? नुकसान हो जाता, तो उसको कहते हैं कसाद, कासिद। तो हुजूर क्या फरमाए? लाकिन्नका इंदल्लाही लस्ता बिकासिदिन। और एक जो हदीस में लफ्ज है, तो वो क्या है? औ क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल अंता इंदल्लाही गालिन, माशाअल्लाह बल अंता इंदल्लाही गालिन। गालिन का मतलब क्या होता है?
کاسٹلی. کاسٹلی بھی نہیں, پرائس لیس, جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اس کو کہتے ہیں غالن. ٹھیک ہے, تو میں کس لیے یہ حدیث پڑھا, عند اللہ, عند صلاۃ الفجر. اور یہ صحابی کون تھے بولیے, حضرت ظاہر. ہاں, یہ حدیث کی بھی آپ کیا کیجئے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو بھی جو ہے اعراب لگا کے اس کا ترجمہ کر کے لائیے. سبحان اللہ. اسکرول کر خیر, یہ نقصان کے لیے لفظ خسر کا آیا قرآن شریف میں. ہاں, خسران بھی آیا. خسران بکاسی دن اور خسن اور نقصان, یہ دونوں ایک ہی ہوئے نہیں ہوتے, ایک ہی نہیں ہوتے. مطلب دونوں جو ہے نقصان کے معنی ضرور دیتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. اب آپ جو چیزیں پوچھ رہے ہیں نا, اس کے لیے تھوڑا اور عربی میں آپ ایڈوانس ہو گئے تو بہتر ہے. اچھی بات. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے. اور یہ سب میننگ کہاں سے سمجھ میں آتے بولیے آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھنا. جی, روٹ ورڈ کہ کاف سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا روٹ ورڈ خا سین را ہے. ہاں, خاص سین رہا ہے. تو اب آپ کو میں سمپل بول دیا نا کہ آپ ڈکشنری فالو کرنا. اب یہاں سے آپ کو جو بھی دیکھنا ہے ڈکشنری میں دیکھنا, اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا تو میرے سے پوچھنا. میرے پاس ایک ڈکشنری ہے چھوٹی, لیکن اس میں ہر ایک ورڈ نہیں ہے. وہ نہیں, ارے وہ بیکار ہے بالکل. ہاں, چھوٹے بچوں کی ڈکشنری ہے وہ, اے بی سی ڈی. آپ جو پوچھ رہے ہیں بہت بڑی بات پوچھ رہے ہیں. الورد. ہاں ہاں, نہیں بیکار, اے بی سی ڈی والوں کی ہے وہ. بیکار بولتا اے بی سی ڈی والوں کی. ہاں, وہی ہر ایک ورڈ نہیں رہتا اس میں. ہاں, اور اس کا روٹ ورڈ نہیں رہتا. چلیے کیا ہے وہ, اب یہ یہاں سے لینا ہے نا آپ لوگوں کو. غالن پرائز لیس منی سے ایکسٹراڈنری ویلیوبل کو بھی پرائز لیس بولتے, ویسا ہے یا دوسرا ہے؟ ہاں, وہی ویلیوبل اور ایکسٹراڈنری, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, بہت قیمتی. ہاں ہاں, ایکسٹراڈنری ویلیوبل. ہاں, ایکسٹراڈنری ویلیوبل منی ہے یہاں تک. یہ لے لیا آپ لوگ. هل التقطتم الصورة؟ نعم. وهذا الجزء الثالث, الجزء الأخير. I don't know how to take. الجزء الأخير من الحديث. اس میں بیٹر رہیں گا. پہ ڈبل کلک کریے نا, پہ بڑا دکھتا ہوم پہ, اوپر جو ٹیب سے ہوم انسرٹ ڈیزائن, وہ والی حدیث ہے نا آپ کے پاس کہیں پر. اب دیکھیں, میرے کو اسکرین شاٹ لینے نہیں آتا, خالی فون کھول کے بیٹھ سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو کوئی جو ہے مدد کر دیجئے بھائی ان کی. میں کیا کرتا ہوں, آپ کو چیٹ میں جو ہے یہ حدیث شریف پیسٹ کر دیتا ہوں. اگر واٹس ایپ پہ ڈال دے سکے تو بس اتنا تھوڑا ہی خالی حدیث کا اتنا حصہ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ کنفرم نہیں ہے, جن کو لینے آ رہا لے لیجئے. یہ واٹس ایپ کے انتظار میں رہیں گے, نہیں آتا پھر. ہو گیا. کبھی یہ صحابی کے بارے میں بولیے. کس کے؟ ظاہر رضی اللہ عنہ. حضرت ظاہر بہت اچھے ان کے واقعات ہیں. اب خالی آپ اتنا سمجھیے کہ حضور سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ یہ جو ہے حضور کو آ کے ہنساتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے تھے کہ ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ظاہر کے لیے ہم اس کا شہر ہے. تب ہم کو جو ہے گاؤں کی پرسکون ہوا دیکھنا ہے تو ظاہر کو دیکھ لیتے, اور ظاہر کو جو ہے شہر کی جو رونق دیکھنا ہے تو وہ حضور کے پاس آ جاتے تھے. تو اتنا تعلق تھا. ظاہر زے سے ہے, دیکھیے. ٹھیک ہے, شکریہ. چلیے میں کیا یہ جو ہے واٹس ایپ پہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروانے لگا دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کو اب 2 ہوم ورک ہے. حینما نلتقی یوم الاثنین عندکم واجبتان. الواجب الاول ترجمت 3 حوارات. آپ کو جو ہے 3 حواروں کے 3 جو ہے کنورزیشن کا ترجمہ کرنا ہے. اور دوسرا کیا کرنا ہے, یہ جو حدیث پڑھے ہیں ہم حضرت ظاہر کی, اس کا بھی آپ کو ترجمہ کر کے لانا ہے. اور آپ کیا سمجھے یہ حدیث سے, اس کو تھوڑا سا آپ نے کو ایکسپلین کیجیے. اوکے, نکتفی بهذا القدر اليوم, نلتقي غدا انشاءاللہ. شکرا لانضمامكم معنا. جزاک اللہ خیر. وإياكم السلام علیکم.
السلام مع علیکم. السلامة السلام عليكم او بیٹے